subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری کویشچن آنسر، یہ جماعت دہم کے سیاسی سائنس کے چوتھے سبق سوشل اینڈ پولیٹیکل موومنٹ، سیاسی اور سماجی تحریک، اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجئے۔ کسانوں کی تحریک کا سب سے اہم مطالبہ ڈیش ہے؟ اس کا جواب ہے زرعی پیداوار کو مناسب قیمت دی جائے۔ دوسرا، زرعی پیداوار بڑھانے اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لیے ڈیش انقلاب لایا گیا۔ اس کا جواب ہے سبز انقلاب۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل تصورات کو واضح کیجئے۔ 1، آدیواسیوں کی تحریک۔ 2، مزدوروں کی تحریک۔ اس کا پہلے کا جواب ہے شروع سے ہی آدیواسی جنگلاتی دولت پر زندگی بسر کرنے والا سماج ہے۔ دوسرا، انگریزوں نے آدیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کولام، گونڈ، سنتھال، منڈا جیسے آدیواسیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ تیسرا، آزاد بھارت میں بھی ان کے گزر بسر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ چوتھا، جنگلاتی زمین پر آدیواسیوں کا حق جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے اور جنگلاتی زمین پر کاشتکاری کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے اب بھی مختلف مقامات پر آدیواسیوں کی تحریک جاری ہے۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 1850 عیسوی کے بعد بھارت میں کپڑے کی ملیں، ریلوے کمپنیاں جیسی صنعتیں شروع ہوئیں۔ اس صنعت کاری کی وجہ سے ملک میں مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ وجود میں آ گیا۔ دوسرا، آگے چل کر ان کے مسائل بڑھ گئے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 1920 عیسوی میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس قائم کی گئی اور مزدوروں کی تحریک نے زور پکڑ لیا۔ تیسرا نقطہ ہے آزادی کے بعد بھی مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی یونینوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1960 عیسوی سے 1980 تک مزدوروں کی تحریک کا اثر تھا۔ 1980 عیسوی کے بعد ممبئی میں کپڑے کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال ناکام ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ تحریک بکھر گئی اور کمزور ہو گئی۔ چوتھا نقطہ ہے عالم کاری اور ٹھیکے پر مزدوری کے طریقے سے مزدوروں کی تحریک کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے ماحولیات کی تحریک کے کاموں کو واضح کیجیے۔ دوسرا، بھارت میں کسانوں کی تحریک کی نوعیت بیان کیجیے۔ تیسرا، آزادی سے قبل خواتین کی تحریک کن اصلاحات کے لیے جدوجہد کر رہی تھی؟ پہلے کا جواب ہے ماحولیات کی تنزلی محض بھارت کا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسرا، ماحولیات کی تنزلی کو روکنے اور دنیا کی مستقل ترقی کے لیے پیرس، ریو جیسے مقامات پر عالمی ماحولیاتی کانفرنسیں منعقد کی گئی ہیں۔ تیسرا ہے بھارت میں بھی ماحولیات کے مختلف عوامل کی اصلاح کے لیے کئی تحریکیں سرگرم عمل ہیں۔ چوتھا، چپکو جیسی درختوں کے بچاؤ اور تحفظ کی تحریک، نمامی گنگے جیسی دریائے گنگا کی صفائی کی تحریک، سبز انقلاب، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ جیسی کئی تحریکیں ماحولیات کے تحفظ کے لیے زبردست کام کر رہی ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے قبل کے دور ہی میں زراعت مخالف پالیسیوں کی وجہ سے بھارتی کسان منظم ہو کر آندولن کر رہے تھے یعنی تحریک چلا رہے تھے۔ دوسرا، مہاتما پھولے، جسٹس رانا ڈے، مہاتما گاندھی جیسے لیڈروں کی ترغیب سے باردولی، چمپارن میں کسانوں نے زبردست ستیہ گرہ کیا، کسان سبھا جیسی تنظیم قائم ہوئی۔ تیسرا نقطہ ہے آزادی کے بعد کے دور میں کل قاعدہ جیسے قانون کی وجہ سے کسانوں کی تحریک سست ہو گئی، سبز انقلاب نے چھوٹے کسانوں کی حالت نہیں بدلی۔ چوتھا، زرعی مال کو مناسب قیمت ملے، قرض سے نجات اور سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کی جائے، اس کے لیے کسانوں کی تحریک دوبارہ زور پکڑ رہی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے آزادی سے قبل خواتین کی تحریک درج ذیل اصلاحات کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ پہلا، عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو دور کرنا۔ دوسرا، عورتوں کا استحصال بند ہو اور وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تیسرا، عوامی زندگی میں عورتیں وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ چوتھا، رسم ستی بیواؤں کی ناقدری۔
کثیر زوجگی کا طریقہ، بچپن کی شادی وغیرہ سماجی برائیوں کو دور کرنا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا سوال ہے، جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا، تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا، صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے اجتماعی مسائل کے خاتمے کے لیے ایک اور کئی افراد منظم ہو کر اجتماعی طور پر احتجاج کرتے ہیں۔ دوسرا، سماجی مسائل کے تعلق سے کارکنان تمام معلومات حکومت کو دیتے رہتے ہیں۔ چوتھا، حکومت کے فیصلوں اور پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت ہی میں عوام کو مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جمہوریت میں تحریک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ پہلا نقطہ، کوئی بھی تحریک قیادت ہی کی وجہ سے فعال رہتی ہے اور وسیع ہوتی ہے۔ تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی مضبوط قیادت پر ہوتا ہے۔ دوسرا، تحریک کے پروگرام، احتجاج کی سمت اور شدت کب کم یا زیادہ کرنا ہے، اس بارے میں مضبوط قیادت ہی مناسب فیصلہ کر سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، مضبوط قیادت ہی لوگوں تک پہنچ کر عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے اور تحریک کے اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ اس وجہ سے تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں اور بدلے ہوئے سماجی نظام کا صارفین پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، ملاوٹ، چیزوں کی بڑھائی ہوئی قیمت، ناپ تول میں دھوکہ، پست معیار کی اشیاء کی زیادہ قیمت ہونا جیسے کئی مسائل صارفین کو درپیش ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے، اس طرح کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو بچانے کے لیے 1986 میں تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا۔ اس کے بعد صارفین کو ان کے حقوق سے واقف کرانے اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔